بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف عالم ہی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص قرآن مجید کا از خود ترجمہ نہ کر سکے، قرآن کو از خود جو ہے وہ نہ سمجھ سکے، اس کے معنی کو، مفاہیم کو اور لطائف اور دقائق کو نہ سمجھ سکے، تو وہ شخص عالم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل کے دور میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر پڑھے، بغیر تعلیم حاصل کیے، قرآن و سنت کو سمجھے بغیر ہی وعظ، تقریر اور خطابات اور تبلیغ جو ہے وہ کرتے پھر رہے ہیں، بیانات جو ہے وہ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو ان ان پڑھ اور جاہل لوگوں کا تقریر کرنا اور ان کا وعظ کرنا، تبلیغ کرنا یا تقریر، خطاب، کسی لیول پہ بھی بات چیت کرنا، قرآن و سنت کے بارے میں اس کا حکم کیا ہے؟ تو بے علم آدمی کا تقریر اور وعظ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس پر مسلسل اصرار کرنا اور مسلسل اس کام کو کنٹینیو رکھنا جو ہے وہ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے۔ اور عالم کون ہو سکتا ہے؟ اس کا معیار جو ہے وہ علماء نے اور جو لکھا گیا ہے، فقہاء نے لکھا، وہ کیا ہے کہ کم از کم وہ آدمی جو ہے وہ عالم کہلا سکتا ہے جو قرآن کا ترجمہ کر سکے، حدیث کی عربی عبارات کو درست جو ہے وہ پڑھ سکے، سمجھ سکے، علم کلام، علم فقہ کی عبارات کو پڑھ سمجھ سکے۔ صرف محض اردو کی کتابوں کو دیکھ کر تقریر کرنا، وعظ کرنا، یہ ایک آدھ بار تو مکروہ تحریمی ہے، اور مسلسل کرنا یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں صرف اتنا فرق ہے کہ کوئی جو ہے وہ آخری سالوں کا طالب علم ہو، جسے ہماری اصطلاح میں موقوف علیہ کہتے ہیں، یا عالیہ کا ہو، وہ بھی کسی مستند عالم دین اور فقیہ کی لکھی ہوئی کتاب اور یا کسی قرآن کا ترجمہ کی وجہ سے سیدی اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ترجمہ کنز الایمان شریف ہے، اس طرح کی کتابوں کو دے کر اگر بیان کرے تو اس کو بھی اتنی ساری اجازت ہے کہ وہ اتنے مستند عالموں کی کتابوں کو دیکھ کر جو ہے وہ بیان کر سکے۔ حضرت ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب میں اپنی رائے سے بات کی، اس نے غلط بات کی، اگرچہ وہ بات درست ہی کیوں نہ ہو، بات اس نے درست کی ہو لیکن پھر بھی وہ خطا ہے۔ اور امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے علم کے بغیر قرآن سے کچھ بیان کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، کہ وہ دوزخی ہے، اس نے بات جو ہے وہ غلط کی ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے 15 علوم جو ہیں وہ ضروری ہیں، جن کے اندر لغت، نحو، صرف، اشتقاق، معانی، علم الکلام، بدیع، قرات، اسباب نزول اور قصص، ناسخ و منسوخ، فقہ، احادیث اور رسول حدیث اور رسول فقہ، یہ علوم جو ذکر کی، اتنے علموں کو جو ہے جاننے والا شخص ہو تو وہ قرآن سے اور حدیث سے جو ہے کوئی چیز بیان کر سکتا ہے، ورنہ کسی اور کے لیے بیان کرنا درست جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائے گا تو لوگوں کے سینوں سے علم نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا۔ علماء جو ہے وہ زمانے میں نہیں رہیں گے، اور علماء کے اٹھانے کے ذریعے سے علم اٹھا لے گا، حتیٰ کہ کوئی بھی عالم جو ہے وہ باقی نہیں بچے گا، پڑھا لکھا آدمی، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، انہیں اپنا امام بنائیں گے، اور ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے دین کے بارے میں رہنمائی حاصل کی جائے گی، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کر دیں گے۔ یعنی ان کی بات کو ماننا، ان کے پیچھے چلنا، یہ سراسر گمراہی ہے، سراسر جو ہے وہ لادینیت اور بے دینی ہے، اور قرآن و سنت کو جو ہے مس انٹرپریٹ کرنا ہے، اس کو غلط جو ہے وہ کوٹ اور غلط بیان کرنا ہے، تو وہ خود بھی ہدایت اور صراط مستقیم سے منہ پھیرے ہوئے ہوں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ پھیریں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ کسی بھی منصب سیادت کو حاصل کرنے سے پہلے تم علم حاصل کرو۔ مطلب کیا ہے کہ جس چیز کے اندر آپ جو ہے وہ سرداری یا منصب یا کوئی آپ جو ہے وہ ذمہ داری کو لینا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ کو اس کی جو ہے لوازمات اور علوم اور چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے
اگر آپ اس کے اہل نہیں ہیں اور پھر اپنے آپ کو وہاں بٹھائیں گے تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں. تو لہذا ضروری ہے کہ بندہ پہلے جو ہے وہ اس چیز کا علم نالج جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کرے, تاکہ بندہ جب قرآن و سنت کو اسپیشلی طور پہ جب وہ بیان کرے گا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ جو بیان کر رہا ہے یہ ایک عالم ہے اور یہ قرآن کو بیان کر رہا ہے, یہ حدیث کو بیان کر رہا ہے, حالانکہ وہ اس کو مس جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہوتا ہے, غلط اس کو روایت کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس کی قوم نے اس کی علم دین فقہ کی وجہ سے امیر بنایا تو اس میں اس شخص کی اپنی بھی زندگی اور حیات ہے اور اس کی قوم کی بھی جو ہے وہ درستگی اور زندگی اور حیات ہے, اور جس شخص کو اس کی قوم نے بغیر علم کے اپنا امیر رہبر اور رہنما بنا لیا تو اس میں اس شخص کی اپنی بھی ہلاکت ہے اور اس قوم کی بھی ہلاکت ہے, اس قوم نے اس کو اپنا امیر اور رہنما جو ہے وہ بنایا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اگر وہ خود جانتا ہوگا قرآن و سنت کو صحیح سمجھتا ہوگا تو وہ خود بھی جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلے گا اور قوم کو بھی لے کے چلے گا, لیکن اگر وہ خود جو ہے وہ نہیں جانتا ہوگا تو خود بھی گمراہی کی جو ہے وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو جائے گا, گڑھے میں گرے گا گمراہی کے, اور پیچھے لگنے والی قوم کو بھی جو ہے وہ ایسے ہی کرے گا. ابو البختری روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص وہاں تقریر کر کے لوگوں کو ڈرا رہا تھا. تو آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ شخص واز کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تقریر سنا رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص واز نہیں کر رہا بلکہ یہ دراصل کہہ رہا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں اور میں بہت بڑا عالم ہوں, اور یہ اپنی خود نمائی کر رہا ہے, لوگوں کے سامنے اپنے فن کو جو ہے جھاڑ رہا ہے. آپ نے اس تقریر کرنے والے مقرر کو اس خطیب کو بلایا اور بلا کر آپ نے فرمایا کیا تم قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ اور اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر ہماری مسجد سے نکل جاؤ اور اس میں واز نہ کرو, تم اس لائق نہیں کہ جب تم قرآن کو جانتے نہیں اور تم کھڑے ہو کر وہاں تبلیغ اور قرآن و سنت کی تعلیم دینے لگ جاؤ اور تقریر کرنے لگ جاؤ, تمہیں اس کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. اور اس کے بعد سیدی اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس بارے میں ایک سوال کیا گیا کہ کیا بے علم شخص کا تقریر کرنا کیسا ہے, ان پڑھ اور جاہل کا تقریر کرنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو سیدی اعلی حضرت کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا حرام ہے, اور ایسا واز سننا بھی حرام ہے, تقریر کرنا بھی حرام, اور ایسے بندے کی جاہل کی تقریر سننا بھی حرام ہے. کیونکہ آپ نے آگے پھر ایک حدیث پاک نقل کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو شخص قرآن کا علم حاصل کیے بغیر قرآن میں جب رائے زنی کرتا ہے, اپنی گفتگو کرتا ہے, فلیتبوأ مقعدہ من النار, وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو جو ہے وہ بنا لے. اسی طرح سیدی اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے شیخ طریقت کے لیے, جسے مرشد کہتے ہیں, جسے پیر کہتے ہیں آج کل جیسے لوگ ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ نے 4 شرائط کو جو وہ ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی ایبیلٹیز اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ صفات ہونی چاہیے تو وہ پیر جو بن سکتا ہے. پہلی بات آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان اور اس کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہو. دوسرا یہ کہ وہ عقائد کے دلائل اور تمام احکام شرعیہ کا عالم ہو, حتیٰ کہ ہر پیش آنے والے مسئلے کو وہ جو ہے وہ بیان کر سکتا ہو, اس کا سلیوشن جو ہے وہ قرآن و سنت سے وہ ڈھونڈ سکتا ہو. اور نمبر 3 وہ علم کے مطابق عمل کرتا ہو, عامل بھی ہو, فرائض واجبات سنن اور مستحبات پر دائمی کاربند ہو, اور تمام محرمات حرام کاموں سے اور مکروہات یعنی جو ناپسندیدہ کام ہے مکروہ ان سے بھی جو ہے بچتا ہو. اور نمبر 4 کہ اس شخص کی نسبت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو, درمیان میں کسی جگہ پر جو ہے کسی طرح کا کوئی بھی رکاوٹ اور جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ درمیان میں نسبت کٹی ہوئی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ شجرہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ جانا چاہیے. اور پھر یہ بیان کر کے اعلی حضرت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کافی سارے علم لوگ واز کرتے ہیں, لوگوں سے بیعت لیتے ہیں, اور یہ اپنی بے علمی کو چھپانے کے لیے علماء کے اوپر طنز کرتے ہیں کہ نہیں یہ علماء کو کیا پتہ, یہ صوفیاء کی بات ہے, یہ اللہ والوں کی بات ہے, عالم کچھ نہیں جانتے. الٹا علماء کو جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں, ان کو منافق اور بے عمل کہتے ہیں. اور سادہ لوگ, سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں سادہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ علم والے لوگوں کو چھوڑ کر ان جاہلوں کے پیچھے دوڑتے ہیں, اور ان سے پھر کیا ہوتے ہیں کہ ان سے کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے, ہدایت کا راستہ مل جائے. تو سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں اس جہالت اور اس تعصب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے اس سے بچائے. اور اس کے بعد
بے علم کا اپنے آپ کو یعنی جاہل کا اپنے آپ کو مولوی، عالم یا کسی طرح کا بھی کوئی جو ہے لفظ جو اس کی علمیت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہو، اس کا اپنے نام کے ساتھ لکھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا ایک طویل فتویٰ ہے، بڑا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا کہ یوں ہی اپنے آپ کو بغیر ضرورت شرعی مولوی صاحب لکھنا یہ گناہ اور قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ جب علم نہیں ہے تو اپنے آپ کو عالم نہیں کہنا چاہیے، جب پڑھے ہوئے کچھ نہیں ہے تو اپنے آپ کو بڑا اسکالر اور بڑا جناب مذہبی رہنما اور اس طرح کے دیگر جو ہے وہ القابات اپنے نام کے ساتھ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور سید اعلیٰ حضرت اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھپے ہوئے تھے، تم اپنے آپ کو اچھا نہ کہو، خدا بہتر جانتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے آگے ایک آیت نقل کی الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کا یزکون انفسهم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، پاک صاف بناتے ہیں، اپنا تزکیہ اور اپنی جناب باتیں بیان کرتے ہیں، بلکہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک صاف جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سید اعلیٰ حضرت نے قال من قال انا عالم فهو جاہل، کہ جس شخص نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ حقیقت میں عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے جو اپنے آپ کو عالم شو کر رہا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی شخص حقیقی عالم دین ہو اور لوگ اس کی علم اس کے فضل سے ناواقف ہوں اور وہ صرف سچی نیت کے ساتھ اگر اپنے ذات کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ کوئی لقب عالم والا جو ہے وہ لگا لیتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ نیت بھی اس کی یہ ہو کہ لوگ اس کے علم و فضل سے فائدہ اٹھائیں، دین میں اس سے جو رہبری لیں، جیسا کہ جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انی حفیظ علیم، کہ میں جو ہے وہ مملکت کے چلانے کے بارے میں بڑا جو ہے وہ علم رکھنے والا بھی ہوں اور اس خزانے کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کے اندر یہ کوالٹی تھی، یہ خصوصیت تھی، تو انہوں نے کہا تھا۔ تو اس بنا پہ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عالم ہو اور لوگ نہ جانتے ہو تو پھر وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ عالم والا لفظ جو ہے وہ لکھ سکتا ہے۔ لیکن آپ آگے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل اپنے آپ کو مولوی صاحب کہے تو یہ 2 گنا گناہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ اور جھوٹی تعریف کا پسند کرنا بھی شامل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا ولا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہرگز نہ جانیو جو اتراتے ہیں اپنے کام پر اور دوست رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ان کی تعریف کی جائے اس بات پر جو بات انہوں نے کی نہیں، یعنی ان کی جھوٹی تعریف جو ہے وہ کی جائے، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب سے پناہ میں اور بچے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ کس بات پہ؟ جو جھوٹی تعریفوں کو پسند کرتے ہیں، جو اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات جو لگاتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یفرحون باضلال الناس وبنسبۃ الناس ایہم الی العلم ولیسوا باہل العلم، کہ وہ لوگوں کو بہکانے پر اور اس بات پر کہ لوگوں نے صاحب علم کے، حالانکہ وہ علم والے نہیں ہیں، جاہل ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، کس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف بغیر علم کے علم کی جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو گویا کسی جاہل کو اعلیٰ حضرت فرما رہے، کسی ان پڑھ کو، وہ پیر ہو، وہ بظاہر عام امام مولوی بنا ہوا ہو، روپ دھارا ہوا ہو، اسے ایسی کوئی تقریر، ایسا کوئی واعظ جو ہے وہ کسی طرح کا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت جو میں نے پہلے نقل کیا، اعلیٰ حضرت بھی اسے پھر یہاں اسی فتوے میں نقل کر رہے کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن میں بغیر علم کے بات کرتا ہے اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو اتنی سخت وعیدیں ہیں اس بات کے اوپر کہ جو بندہ بغیر علم کے جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اور آج کل سید اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من افتى بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، علم کی بات کو آگے پھیلاتا ہے، تو اس کے اوپر آسمان اور زمین کے سارے فرشتے جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں کہ تجھ پہ لعنت ہو، تو نے بغیر علم کے جو آگے بات جو ہے وہ کی ہے۔ اور اسی طرح جاہل کا پیر بننا، لوگوں کو مرید کرنا، سید اعلیٰ فرماتے ہیں
کہ وہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا، چھوٹا منہ بڑی بات، اور اپنے آپ کو پیر ہادی ظاہر کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ علم والوں کا کام جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ اسی سے متعلق سید اعلیٰ حضرت سے دوبارہ پھر جو پوچھا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو عوام پر مولوی ظاہر کرتا ہے، نہ تو وہ کسی مدرسہ میں پڑھا ہوا ہے، نہ اس نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی، نہ کچھ سند جو ہے کسی طرح سے حاصل کی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ تو سید اعلیٰ حضرت جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے باقاعدہ کسی مدرسے سے تعلیم جو حاصل نہیں کی اور وہ دین کی باتیں کرتا ہے تو وہ جاہل محض ہے، اور وہ ایسا ملا ہے جس سے خطرہ ایمان ہے۔ یہ سید اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ایسے شخص کو فتویٰ دینا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس پر زمین و آسمان کے فرشتوں کی بھی جو ہے وہ لعنت جو ہے کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سید اعلیٰ حضرت پھر آگے جو ہے حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کا عذاب اور حق جو ہلکا نہیں ہوگا، ایک تو منافق آدمی، نمبر 1 وہ عالم، اور تیسرا آپ نے فرمایا سلطان اسلام عادل۔ تو اب جب میں نے بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختلف فتاوی جات کو نقل کیا ہے کہ ان پڑھ اور جاہل آدمی کا تقریر کرنا، قرآن و سنت کو بیان کرنا، واعظ کرنا یا تبلیغ کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز جو وہ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس دور کے اندر بہت سارے ایسے خطباء ہیں، ایسے سارے لوگ ہیں جو بالکل جو جنہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، اور بغیر تعلیم حاصل کیے ہی وہ تقریر کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ماہر کیا اور یہ فن سیکھا، اور اس فن کو سیکھ کر خود کو عالم ظاہر کر کے وہ تقریریں کرتے پھرے۔ ان کا تقریر کرنا حرام ہے، اور ان کا بات کو سننا بھی جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے حدیث کے مطابق، اور آگے لوگوں کو بھی جو ہے وہ گمراہ کریں گے۔ اور کیونکہ علم ایک الگ چیز ہے اور خطابت کا فن ایک الگ چیز ہے، تو لوگ کیا ہے ایک آدھی کتاب ایک آدھا سال گزارا، اور انہوں نے جن کو میں بھی ذاتی طور پہ کافی سارے آج کل کے بڑے بڑے خطیبوں کو جانتا ہوں کہ جن کا مبلغ علم بالکل زیرو لیول کا ہے، اور وہ جناب بڑے چونکہ فن خطابت کے اندر ماہر بنے ہیں، انہیں پتہ تھا کہ لوگ خدمت کرتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں، اور وہ کئی ہزار لے کے جو ہے وہ آپ تقریریں کرتے پھر رہے، حالانکہ وہ حقیقت کیا ہے انہیں قرآن و سنت کا سرے سے علم نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ تقریر کا مقصد انسان کا تبلیغ ہونا چاہیے، نہ کہ دین کو اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ کمانا چاہیے، اور دین کو اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ کمائی بنانا چاہیے۔ چونکہ پھر ایسے علماء جو دین کو اپنی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، خطاب کو، قرآن کو بیان کرنے کو، حدیث کو بیان کرنے کو، پھر ان کی گفتگو کے اندر وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ صرف وہ چند لمحوں کے لیے لذت کے لیے آتے ہیں، ان کی بات سنتے اور پھر چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سال ہر سال گزر گئے کہ ایسے خطباء کو، خطیبوں کو جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور صرف انہوں نے فن تقریر کو اپنا ذریعہ روزگار بنایا، تو ان کی باتوں کے اندر وہ اثر اور دوسروں تک ابلاغ اور تبلیغ جو ہے بالکل باقی جو ہے وہ نہیں رہتا، اور نہ انہیں پھر وہ دین کی صحیح طریقے سے وہ جو ہے وہ سمجھ اور بوجھ آ سکتی ہے، نہ ہی وہ تشریح جو ہے قرآن و حدیث کی ان کے سامنے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے خطیبوں سے کہ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، صرف اور صرف خطیب ہیں، فن تقریر کے اندر ماہر ہیں، کیونکہ تقریر ایک فن ہے، اور یہ کوئی آدمی بھی اس کے اندر ماہر ہو سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کی تقریر آپ سن کے دیکھ لیں، وہ بڑے زبردست جھلے قسم کے خطیب تھے اور بڑے انقلابی خطیب تھے، اور اپنی تقاریر اور خطابت کی بنا پر انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ جو بنایا تھا، حالانکہ وہ عالم نہیں تھے۔ علم ایک الگ چیز ہے، خطابت ایک الگ چیز ہے، تو لہٰذا تقریر کرنے والے شخص کے لیے علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، علم کلام، علم بلاغت، علم بدیع، معانی، صرف و نحو، یہ جو انتہائی ضروری علوم ہیں ان کا حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے قرآن و سنت کی جو ہے وہ تشریح عوام الناس کے سامنے جو ہے وہ بیان کر سکے، خود بھی صراط مستقیم راہ راست پہ چلنے والا، اور اپنے ساتھ شامل ہونے اور ملنے والوں کو بھی جو سیدھے راستے پہ لے کے چلنے والا ہو۔